تھے کی آنکھوں سے بمبئی کے 10 سالہ پیریڈ میں دیکھا ہے کہ وہ بندے جو اس کو کھانے کے عادی بن جاتے ہیں نا، ایک دم دبلے پتلے، چل نہیں پاتے ہیں، چلتے تو ایسے گرتے ہیں، سگریٹ میں پتہ نہیں کیا بھرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں بیٹھ کر کے، نالی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، چلتے ہیں تو کبھی اس دیوار سے لڑتے ہیں، کبھی اس دیوار سے، اور جب ان کو وہ چیز کھانے پینے کو نہیں ملتی ہے نا، تو وہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے کھانے لگتے ہیں، چھری مل جائے تو اپنے آپ کو پھاڑ لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسے شخص کو جو ہماری مسجد کے سامنے ہی رہتا تھا، وہ اس بات کا کام کا عادی بن گیا نشے کا، آپ حیرت کریں گے 2 منزل سے کود کر کے زمین پر اتنی موٹی پائپ لے کے بھاگا جسے 3 لوگ ہلا نہیں پا رہے تھے، یوں تو چل نہیں پا رہا تھا، وہ کبھی اس دیوار سے لڑے کبھی اس دیوار سے، مگر اس جنون میں جو نشے کی عادت تھی اس کو پا لینے کے لیے کہ اس پائپ کو جا کے بیچیں گے، پھر اپنا مدعا حاصل کریں گے اور نشے والی چیز لائیں گے تو پھر بیٹھ کے کھائیں گے اور پیئیں گے، اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے وقتی طور پر، آپ حیرت کریں گے، گوشت گل کر کے جسم سے ایک دم الگ تھلگ ہو جاتا ہے، چمڑیاں جھول جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو جب پیسے نہیں ملتے اپنا گردہ بیچنے کے لیے بھی اسپتالوں کے آس پاس مرلاتے رہتے ہیں کہ کوئی میرا گردہ خرید لے تو کم از کم 1,00,000-2,00,000 مل جائیں گے، آرام سے موج کریں گے اور نشے کا اپنا کاروبار چالو رہے گا، اس طرح کرتے، یہ دیکھا ہوا حال ہے، میں کسی کی سنی بات نہیں کرتا ہوں، ہاں 10 سال بمبئی میں بہت کچھ دیکھ کر کے ہی تقریر کرتا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں، تو حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو 10 لوگ فالتو مل جائیں بیٹھے ہوئے اور آپ جا کے نام پوچھ لو تو 8 مسلمان نکلیں گے اس میں، انہی کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہی فالتو میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھیڑخانی کرنا، بدماشی کرنا، آوازیں کسنا، گالیاں بکنا، اول فول بکنا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ ہمارا محبوب مشغلہ ملکی پیمانے کا سروے بتا رہا ہوں میں، دیہات میں جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے، قصبے میں جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے، شہروں میں جاؤ تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بلبل باغ مدینہ، حضور بلبل باغ مدینہ، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں بس 10 منٹ، دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلوۃ والسلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیو، ہمارے حالات کافی ناگفتہ ہیں، آپ حیرت کریں گے ہمارے شہر میں بھی باضابطہ طور پر 3 سال پہلے ہمارے پولیس اسٹیشن کی ASI وہ گرد بیچتے پکڑی گئی، انہوں نے نلمبت کیا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا لوگوں نے، پولیس کے محکمہ کے لوگوں نے، باضابطہ خبر شائع ہوئی تھی اخبار میں سب کچھ، تو جرم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کسی کے لیلاٹ پہ لکھا ہوا تو ہوتا نہیں کہ ہاں یہی کرے گا، آفیسر بھی کر سکتا ہے، مزدور بھی کر سکتا ہے، عام آدمی کر سکتا ہے، خاص آدمی بھی کر سکتا ہے، تو اپنے ماحول پر نظر رکھیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے محلے میں ایسا اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیجئے، شکایت درج کروائیے اور باضابطہ طور پر انہیں گرفتار کروا کر کے باضابطہ طور پر قانونی سزائیں دلوائیں تاکہ آپ کے معاشرے کے بچے خراب نہ ہونے پائیں۔ اگر یہ خراب ہو گئے تو شادیاں کس کی کریں گے؟ چرس پینے والے کی شادی ہوتی ہے؟ گرد پینے والوں پہلی بات تو اس قابل رہتے ہی نہیں، شراب پینے والے اگر پتہ چل جائے کسی رشتے کی کرنے والے کو
جس کی لڑکی اس کے ہاں دی جانے والی پتہ نہیں تھا کہ یہ شرابی ہے کہ نہیں. عین نکاح کے وقت معلوم پڑ جائے لڑکا شرابی ہے, اسی وقت جناب یہ نکاح ہی نہیں, آپ جائیے اپنے رستے. ہم تو اپنے بچی کی شادی کر کے ہم اس کی زندگی نہیں خراب کریں گے. یہ ہر باپ یہی کرے گا, ہر بھائی اپنے بہن کے ساتھ یہی کرے گا کہ جس کے نشہ کے بارے میں پتا چل جائے نا کہ یہ نشیڑی ہے, شرابی ہے, جواری ہے, یہ جو ہے کیا نام ہے گرد پیتا ہے, افیون کھاتا ہے, یہ ہیروئن کا استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, منشیات کا استعمال کرتا ہے, تو اس کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی آپ نہیں کریں گے. یہ ڈر ہے نا آپ کو کہ آپ کے بچے اور بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی. جب یہ ڈر ہے تو اس ڈر کا احساس آج آپ کو کیوں نہیں ہوتا ہے, جب آپ کے بچے آپ کے محلے میں, آپ کے معاشرے میں اس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں, تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ انہیں روکا جائے؟ شراب تو آدمی بڑی خوشی سے پیتا ہے, اسی سے کہہ دو کہ آپ پیشاب پی لو, پیسہ جیسے شراب ایسے پیشاب ہے, پیو نا, کیا دقت آتی ہے؟ بہت سارے پی رہے ہیں. لیکن کیا تھنکنگ ہے, شراب تو پیے گا جبکہ وہ بھی ناپاک ہے, پیشاب نہیں پیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل پیغام لے کے آئے, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے مصطفیٰ, تم سے لوگ پوچھتے ہیں نا شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, کیا ہے یہ؟ فرما دو ان سے بہت گناہ کے کام ہیں یہ. قل فیہما اثم کبیر, ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ کا کام ہے. ومنافع للناس, لوگوں کا تھوڑا منافع ہے کہ بیچ کے دھندا کر لیتے, پیسہ کما لیتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن گناہ ہے زیادہ. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اس کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. جب کسی کو لت لگ جاتی ہے نا شراب پینے کی, تو جلدی یہ لت چھوٹتی نہیں. تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی جو تعلیم کا رزلٹ سامنے آیا, وہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اب تو یہ لوگوں کی سوچ بنتی جا رہی کہ مجھے تو شادی نہیں کرنی, اکیلے رہیں گے. کیونکہ ہم چلتے ہیں نا روزانہ, تو یہ بڑی ٹوپی نہیں لگاتے ہیں, ہم چھوٹی والی لگا کے چلتے ہیں. ایسے ہر جگہ پہچان لیتے ہیں لوگ ویڈیو کے ذریعے سے. یہاں سے بہت سارے لوگ یہ ویڈیو والے مولانا آ گئے, یہ ابھی آئے, ہاں یوٹیوب والے مولانا آ گئے. ملاقات تو پہلی بار ہے کہ آپ بہت دن سے آپ کو سنتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں. اچھا, لوگ باتیں کرنے میں بہت اپنا چرزبان تو ہوتے ہی ہیں, ہم سنتے ہیں جب اسکول کے بچے, کالج کے بچیاں جب بھرمڑ پہ نکلتے ہیں نا, تو پھر سنیے ان کے حالات, ان کے انداز گفتگو کو آپ غور سنیں. ایسے ایسے جملے کی پوچھو مت. ارے میں نے تو فیصلہ کیا ہے, اکیلے ہی رہیں گے. اکیلے تو صرف اللہ ہی اچھا لگتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. ہاں اکیلے صرف. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ہی یکتا ہے, بے نیاز ہے, وہ اکیلے اللہ ہی اچھا لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں اور میرے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہوگی, تو پہلے میں نکاح کروں گا پھر مروں گا. میں بغیر بیوی کے مرنا نہیں چاہتا. یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے جن کا نام عباد علیہ ثلاثہ میں آتا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میری امت کے 3 عبداللہ کا علم ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, اور پوری امت کا علم ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو, تو ان 3 عبداللہ کا علم ساری امت کے علم پہ بھاری پڑ جائے گا. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس,
عبداللہ ابن مسعود جنہیں اصطلاح شریعت میں عباد علیہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں بغیر عورت کے نہیں مرنا چاہتا، اگر مجھے پتا چل جائے کہ 10 دن کے بعد میری موت آنے والی ہے تو پہلے میں شادی کروں گا۔ شادیوں کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا، بالکل خرچے ختم کر دو شادی کے نام پر، تاکہ غریب بچیوں کے بھی رشتے ہونے لگ جائیں، بچیاں مرتدہ ہونے سے بچ جائیں، باپ اور ماں زہر کھا کے مرنے سے بچ جائیں، ندی اور کنویں میں کود کر مرنے سے بچ جائیں۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، لیکن جن کے پیسے ہوتے ہیں نا وہ اتنے بڑے بدماش ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ اپنے پیسوں کی رعونت دکھانے کے لیے کہ ہم مالدار ہیں تو دکھائیں گے لوگوں کو کیسے گاڑیاں آتی ہیں، کیسے بارات جاتی ہے۔ آج نکال لے بارات، کل تیری بارات نکالی جائے گی، ایسا دوڑا دوڑا کے بیٹا مارا جائے گا نا، قبر میں ایسا مارا جائے گا بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور وہی دولت جو تم نے حرام کاری پہ خرچ کی ہے، اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ فضول خرچی کے نام پر اور دین میں فتنہ پیدا کرنے کی بنیاد پر، تو یاد رکھنا وہ دولت تمہارے گلے کا توق بن جائے گی اور اللہ کو حساب دیتے تمہیں نہیں بن پائے گا۔ تو میں نے جو سنا چلتے پھرتے ریل میں، بسوں میں، فلائٹ میں، مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں۔ یہ میں لفڑی نہیں پالتا، میں بچہ بچی کا لفڑا، مجھے تو اکیلے رہنا تھا۔ جانتے ہو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جوگی پن نہیں ہے۔ ہاں بڑے بڑے جوگیوں کا انجام دیکھا ہے میں نے، اتنے بڑے جوگی تھے، اتنے بڑے مہاشے جی تھے، اتنے بڑے پوپ اور پادری تھے، جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا اور کریا کرم سمجھ میں آیا، تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ انڈر گراؤنڈ کیا کر رہے تھے۔ یہ ان کے گھناؤنے کردار دنیا کے سامنے آئے، پتہ ہی چلا فطرت سے جنگ کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اکیلے نہیں رہ پاتا ہے وہ۔ مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی قدرت نے کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں، کچھ مادہ رب نے پیدا فرمایا ہے، دنیا کو بنانے والے نے دنیا کو کیسے سجایا بنایا وہی جانے، کہ بغیر اس کے جیون گزر نہیں سکتا ہے۔ اکیلا پن میں آدمی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ان سے پوچھیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، شیطان ورغلا دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کوشش کریں، پہلی بات بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں یا بچیاں، فوری طور پر ان کا رشتہ طے کر کے شادی کر دی جائے، اور شادی بیاہ کے نام پہ جو خرافاتی رسمیں ہیں اس کو اپنے ماحول سے دور نکالا جائے اور ایک دم سمپل سی شادی کی جائے۔ شادی کے بڑی شین کا 3 نقطہ غائب کر دیجیے، ایک دم سادی سادی۔ پرانے کپڑے میں بھی نکاح ہو جاتا ہے جی، نکاح مسجد میں کراؤ، کوئی بارات نہیں لیا، ختم بات۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں، کوئی بارات گئی تھی، 10 صحابہ بیٹھے، نکاح ہوا، کھجور لٹائی گئی، جاؤ ختم، شادی ہو گئی۔ مگر اتنا بڑا پوسٹر چھپے گا، حضرت کارڈ قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ ننیحال پکش کے اسمائے گرامی ہیں، یہ ددیال پکش کے ہیں، یہ پھپھوال پکش کے ہیں، اور یہ داماد صاحب ہے، یہ فلانے ذات، تیری ایسی کی تیسی، کیا لگا رکھا تم نے؟ 500 روپے کا، 1500 روپے کا ایک کارڈ چھپتا ہے، اور جب وہ، بس آخری بات، جب وہ بھیجتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، گاٹھیاں بیچتے نہیں،
ہاں کیا بڑھیا خوبصورت اسی کو دولہا بنایا جاتا ہے، اس حضرت کار صاحب قبلہ کو دولہا بنایا جاتا ہے. ہاں سجا وجا کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کی سیوا میں پرستت ہے. لیجیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک الائچی جاتی تھی ہماری شادی ہوئی تھی نا، اس وقت الائچی جاتی تھی. اتنی الائچی لے آئے، ہو گیا، سارے رشتہ داروں کو بٹ گئی. اتنی الائچی میں سارا کام ہو جاتا تھا. اور اب اللہ اکبر، اس کارڈ صاحب قبلہ کے ساتھ ایک ہوم گارڈ بھی ہوتے ہیں چھوٹے سے، یعنی کس کو بارات جانا ہے اور کس کو ولیمہ میں آنا ہے وہ الگ درشایا جاتا ہے. چھوٹا والا کارڈ. کیوں بےہودگی کر رہے ہو یار، کیوں پیسے برباد کر رہے ہو؟ اس پیسے سے بزنس کرو، آگے بڑھو، جائز دھندے کرو، آگے بڑھو، تعلیم پہ خرچ کرو، آگے بڑھو، معاشرے کی اصلاح پہ خرچ کرو، معاشرہ کلین کرو، اور اتنا شادی کو آسان کر دو کہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہ جائے. اگر کوئی کنوارا نہیں رہ جائے گا تو زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. جی یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کا. نکاح کبھی کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت، کبھی حرام، کبھی مکروہ تحریمی، کبھی مکروہ. الگ الگ کنڈیشن ہے اس کی، الگ الگ اس کی تعریفیں ہیں جو تفصیل طلب ہے. اس لیے گزارش ہے آپ سے، برائیوں کو ختم کیجیے، گناہوں سے دور بھاگیے. اور شادیوں میں ہم تو اپنے ادھر یو پی وغیرہ کے علاقے میں جا کے کہتے ہیں نا، شادی میں اگر تمہارے ابا اماں نہیں مان رہے نا کہ بغیر جہیز کے ہم شادی نہیں کریں گے، جیسے کل شادی ہے، آج بمبئی بھاگ جانا رات میں. اپنے گھر سے چپکے سے نکلنا اور بمبئی بھاگ جانا. پھر ابا کس کی برات لے کے جائیں گے؟ لے جاؤ برات. ایسے برے حالات ہیں، آپ یو پی جائیں